خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights of two mulaqats with Khuddam from Germany and the USA. We begin with Saturday's mulaqat, where Hazrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with over 100 members of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya from Germany. جماعت مجھے کچھ کہنا ہے۔ Last Saturday, 110 Khuddam from Germany, including 100 Khuddam who were studying university, were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V. May Allah be his helper. Assalamu alaikum warahmatullah. The Khuddam had travelled especially for the mulaqat, which was held in Masroor Hall in Islamabad, UK. After Tilawat and Nazm, the Khuddam had the opportunity to ask Huzur some questions on a range of issues. My question is, how does Your Holiness suggest young students balance their academic pursuits with their spiritual growth, especially in today's fast-paced and competitive world? اللہ تعالیٰ نے ہماری اسپریچول بیٹرمنٹ کے لیے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ 5 نمازیں باقاعدہ پڑھ رہے ہیں اور جو ان کا حق ہے اس کو ادا کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، وقت پہ ادا کر رہے ہیں، قرآن شریف میں لکھا ہے وقت پہ ادا کرو نمازوں کو، تو ایک لحاظ سے اپنے آپ کو کور کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو فحشاء ہیں ان سے دور کرتی ہیں نماز، روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے تو سوسائٹی کی جو بری چیزیں ہیں ان سے بچ کے رہیں گے۔ جب اس سے بچ کے رہیں گے تو اسپریچول گروتھ تو ظاہر ہوتی رہے گی۔ یہ بیسک چیز ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اور ایک دنیا میں کام کرنے والے کے لیے۔ اس کے بعد جب آپ یہ باتیں کر رہے ہوں گے تو ساتھ ہی قرآن کریم پہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میری حق ادا کرو، اور حق ادا پہلے تو نمازوں کا ہی آ گیا، اس کی عبادت کا آ گیا، جو اس نے حکم دیے ہیں ان کی باتیں آ گئیں، پھر حق کے بعد بندوں کے حق ادا کرو۔ اور بعض جگہ فرمایا کہ بندوں کے حق ادا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں بعض موقع پہ۔ تو جب آپ لوگوں کا حق ادا کر رہے ہیں، چیریٹی دے رہے ہیں، لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کے سینٹیمنٹس کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کو کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ فائدہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے اس میں اسپریچول گروتھ کے بہتر کرنے میں، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو ایک لحاظ سے تو آپ سیف ہو گئے شیطان سے۔ جب شیطان سے سیف ہو گئے تو پھر آپ نے جو دنیا کی کام ہے اپنے، ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے پڑھنا ہے، وہ پڑھائی کرے، وقت دے اس کو، اس کا حق ادا کرے۔ جو نوکری کرنے والا ہے، جہاں وہ جاب کر رہا ہے، اس جاب پہ پوری طرح کنسنٹریٹ کرے اور ایمانداری سے کام کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور جو کر رہا ہوگا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بن رہا ہوگا۔ اسی طرح کاروباری آدمی ہے وہ کرے۔ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کاروباری آدمی کو کام کرنا چاہیے، پوری کنسنٹریشن سے کرنا چاہیے۔ ملازمت والے کو، جاب کرنے والے کو پوری طرح کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اپنے جاب میں، یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ تو دنیاوی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو بہتر کر لیا، ٹھیک ہے؟
پھر بات رہ گئی کہ دنیا کی جو آج کل یہ لسٹ ہے، یہ مختلف قسم کی خواہشات ہیں، ان سے کس طرح بچے. اس کے لیے پہلے میں نے کہہ دیا، قرآن شریف میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء، جس نماز ہے وہ بری باتوں سے روکتی ہے. تو جب نماز پڑھنے والے ہوں گے اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنے والے ہوں گے تو بری باتوں سے نیچرلی رک جائیں گے خود ہی. اس طرح ایک مومن کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام سے کس نے پوچھا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں جس سے میری بہتری ہو جائے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سب کچھ کرو. اگر اللہ کا خوف ہے تو آدمی بری بات کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی نظر ہے ہر ایک پہ، اور گناہوں میں اگر جو ڈوب جائے وہ تو برباد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک چیز یاد رکھو کہ خدا کا خوف ہونا چاہیے، خدا پہ مضبوط ایمان ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر حالت میں دیکھ رہا ہے. یہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں تو وقت پہ ان کے سامنے جاؤ گے تو نظر آؤ گے نا. پر اللہ کا CCTV کیمرہ جو ہے نا مستقل نظر ہے ہمارے پہ، بلکہ صرف نظر نہیں ہے، اندر دل کے اندر بھی نظر ہے کیا کر رہا ہے، دماغ کے اندر بھی نظر ہے کیا سوچ رہا ہے. اس لیے یہ خوف ہو تو نیک ہی نیک ہوگے، بری باتوں سے بچو گے. اور جتنے اٹریکشنز ہیں دنیا کی آج کل کی، پورنوگرافی ہے، سوشل میڈیا کے گندے پروگرام ہیں، انٹرنیٹ ہے، TV ہے، ان سب سے بچ کے رہو گے پھر. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. خاکسار کا سوال ہے کہ جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر تحقیق کرتے ہیں تو کیا اسلامی نقطہ نظر سے کوئی رہنما اصول موجود ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کون سے کردار ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور کون سے نہیں؟ بات یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہی ہے نا کہ آپ نے کسی پرٹیکولر فیلڈ میں اگر جانا ہے تو آپ نے اس میں اندر فیڈ کر دیا. ایک لینگویج کے بارے میں اگر آیا تو لینگویج کے جتنے الفاظ ہیں اس کے اندر فیڈ کر دیے، کون سا سوٹیبل لفظ ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میڈیسن میں اگر جانا ہے تو میڈیسن کے لیے جو کچھ ابھی تحقیق ہے دنیا میں ہوئی، جس کے پلس پوائنٹ مائنس پوائنٹ جو بھی ہیں اس میں آپ نے فیڈ کر دیے. کسی اور ریسرچ کے لیے کرنا ہے اگر تو اس میں بھی اسی طرح وہی چیز ہے جو آپ نے کمپیوٹر میں فیڈ کر دی. اس کو انٹیلیجنس آرٹیفیشل پروگرام جو ہے اس نے اکٹھا کر دینا ہے، کنسولیڈیٹ کر لینا ہے. پھر اس کو جب آپ اسے پوچھیں گے کیا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس بارے میں کہ یہ پروز ہیں، یہ کونز ہیں، یہ فائدہ مند چیزیں ہیں، یہ نقصان دہ چیزیں ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں اچھا مجھے اس کے اوپر کوئی آرٹیکل لکھ کے دو کسی خاص سبجیکٹ پہ، تو وہ آپ کو آرٹیکل اگر ایسا لکھ دے جس میں آپ نے اس کو لفظ کا اشارہ ہی یہ کیا ہے کہ اس کے جتنے بیڈ پوائنٹس ہیں وہ مجھے ظاہر کرو، تو ساری ایسی باتیں لکھ کے آپ کو دے دی گئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس میں سوائے آپ کو فرسٹریشن میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. آپ اس کو کہہ گئے گڈ پوائنٹس مجھے لکھ کے دو اس میں، تو اسی مضمون پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو ایک اور آرٹیکل لکھ کے دے دے گا. ٹھیک ہے، یہی ہوتا ہے نا. اسی طرح لفظ ہیں، انگلش کے لفظ، اردو کے لفظ، عربی کے لفظ اور مختلف زبانوں کے لفظ جو آپ کہیں گے سوٹیبل لفظ مجھے چاہیے جو لوگ استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے اس کا جو بینیفیشل سائڈ ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، کس طرح ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہی چیز ہے جو انسان نے اب تک کام کیا اس نے ایک جگہ اکٹھی کر دی. اس بارے میں جب آپ اسے پوچھتے ہیں تو اس کو ریپروڈیوس کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی عقل آپ سے نہیں بڑھ گئی، اس کی اپنی عقل نہیں ہے جس سے اس نے کام لینا ہے، اس کی عقل وہ ہے جو آپ نے اس کے اندر ڈالی. ایک آدمی کی عقل کے بجائے 100 آدمی کی عقل اس کے اندر چلی گئی. اب اس نے اس ایک آدمی کو بتا دینا ہے کہ تمہاری عقل تو یہاں تک تھی لیکن باقی 99 لوگوں کی عقل یہ بھی کہتی ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہے. تو اگر تم اس کو برے معنوں میں استعمال کرنا چاہو گے لفظ تو برے طریق پہ آپ کو گائیڈ کر دے گی، اچھے طریق پہ استعمال کرنا چاہیں گے تو اچھے طریق پہ کر دو گے. ہمارے یہ لوگ یہاں استعمال کرتے ہیں. الاسلام والوں نے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کام شروع کیا ہے. ان کو میں نے کہا تھا یہ دیکھ لیں پوری طرح پروٹیکشن ہونی چاہیے اس کی، کسی بھی قسم کا کوئی ایسا ایکسیس نہ ہو جائے کسی ذریعے سے کہ جو اس آپ کے سبجیکٹ کو ہی الٹا پلٹا دے.
جہاں یہ دیکھیں وہ ہو رہا ہے وہاں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یہ حکم ہو جائے کہ یہاں لاک کر دو. یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا, اس کو فوراً لاک کیا تاکہ آپ کے مقصد کی بات سامنے آئے. تو جو بینیفیشیل سائڈ ہے اس کو آپ لیں. ہر چیز کے نقصان بھی ہیں, فائدے بھی ہیں. اگر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو کام آئے گی اور زندگی بہتر کرے گی. اگر آپ اس کو کھلی چھٹی دے دیں گے تو آپ کو اس طرف لے جائے گی کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور دین سے ہٹ جائیں گے. آپ کہہ دیں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو مجھے بتاؤ دین کی کیا کیا برائیاں ہیں. وہ جو برائیاں دنیا جہان کے دین کی ہیں نا, جتنے ایتھیسٹ نے ڈالی ہوئی ہیں نا, وہ سارے ایتھیسٹ کا کالم آ جائے گا. خدا پہ اعتبار نہیں کرنا, وہ سارے جتنا ایتھیسٹ کا لٹریچر ہے وہ آ جائے گا. اس کے مقابلے میں کہیں مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہے, جتنے ریلیجیس اسکالرز ہیں انہوں نے کیا کہا, اور ہماری اپنی تعلیم کیا ہے. جماعت کا بھی تو ہے نا لٹریچر, اس میں آیا ہوا کافی, اس میں بتاؤ وہ کیا ہے. تو وہ آپ کو ساری اس کے پازیٹیو پوائنٹس دے دے گا. اس لیے اس کا بہترین استعمال کرنا سیکھو تو پھر ٹھیک ہے. اگر غلط استعمال کرو گے تو غلط ہے. ہر چیز کا اچھا پہلو بھی ہوتا ہے, برا پہلو بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو جو پیدا کیا, جو عقل دی, اس لیے عقل دی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس انسان کی انٹیلیجنس سے اوپر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, سپیریئر بنایا ہے, سپریم بینگ ہو تم. تو تمہاری سپیریورٹی جو ہے اس کو قائم رکھو. کس طرح استعمال کرو عقل کو, یہ دیکھو کہ برا کیا ہے اور اچھا کیا ہے. اگر تمہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتی ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور ہے اس میں ساری برائیاں, تو تم اپنی عقل استعمال کر کے کہو نہیں مجھے تمہارے پہ یقین نہیں, مجھے اس کی اچھی باتیں بتاؤ. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مجبور ہوگی تمہیں بتانے پہ کہ مجھے اچھی باتیں بتاؤ. یہی ہوتا ہے نا. جی بالکل, بس پھر جزاک اللہ. حضور اقدس کو خدام الاحمدیہ جرمنی کے بارے سب سے زیادہ کیا پسند ہے, اور حضور کی خدام الاحمدیہ جرمنی کے لیے دلی خواہش کیا ہے؟ کیا خواہش ہے؟ وہ پہلے میں نے جو سوال کیا تھا نا لڑکے نے, اس کو بتا دیا اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو. یہی خدام الاحمدیہ جرمنی ہے, یہی خدام الاحمدیہ یو کے سے ہے, یہی خدام الاحمدیہ امریکہ سے, کینیڈا سے, ہالینڈ سے, بیلجیم سے, فرانس سے, افریقہ سے, گھانا سے, نائجیریا سے, مالی سے, انڈونیشیا سے. دنیا کے ہر خدام الاحمدیہ سے یہی ایکسپیکٹیشنز ہیں. ابھی نظم پڑھی ہے نا اس نے, جی سمجھ آئی تھی نظم کی, وہی ایکسپیکٹیشنز تمہارے سے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلو. جزاک اللہ. حضور انور نے بارہا جنگ کی تنبیہ کی ہے اور آج ہم پہلے سے زیادہ تباہی کے قریب ہیں. ایسی جنگ ختم ہونے کے بعد ہم سے بحیثیت خادم اور ایکیڈیمکس کیا توقع ہے تاکہ ہم جنگ کے بعد کے دور کی تیاری کر سکیں؟ ممکن یہ ہے کہ روابط کے ذرائع بھی بند ہو جائیں. ہمیں خلیفۃ المسیح کی ہدایات جماعت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیسے حاصل ہوگی؟ وہ ہدایات کے لیے تو اللہ تعالیٰ راستہ بتا دے گا. ٹوٹلی تو بالکل ختم نہیں ہو جاتی دنیا, جتنی مرضی تباہی آئے. ایک حصہ دنیا کا بہرحال ایک ایسا رہتا ہے جہاں رابطے رہتے بھی ہیں اور رابطے پہنچتے بھی ہوتے ہیں. سیٹلائٹ تو اوپر آسمان پہ ہے, نیچے سے کچھ نہ کچھ طریقے سے آپ لوگ, اس لیے کہتے ہیں نا سولر سیل کے ذریعے سے یا سولر سسٹم کے ذریعے سے, سولر گیجٹس کو استعمال کر کے آپ اپنے لیے وہ بھی لے لیں تاکہ آپ اگر الیکٹریسٹی وغیرہ بند ہو بھی جاتی تو آپ کو چارج ہوتے رہیں. فون چارج کرنے کے لیے بھی سولر سیل آ گئے ہیں اب تو, ٹھیک ہے, ان کے ذریعے سے ملتا رہتا ہے گائیڈنس. جہاں امراء کا تعلق ہے ان کو بھی چاہیے, ہر ملک میں سیٹلائٹ فون ملتا ہے ایک, وہ ہر ملک کم از کم ایک فون تو رکھے نا امیر جماعت, تاکہ مرکز سے رابطہ رہے, تاکہ اگر یہ باقی سیل فون جو ہیں اگر ختم بھی ہو جاتے ہیں تو سیٹلائٹ فون کے ذریعے سے کانٹیکٹ رہے. ایم ٹی کے ذریعے سے اگر آپ کو سولر چارجنگ ہو رہی ہے تو ایم ٹی اے ٹی وی بھی چلتا رہے گا آپ کا, ٹھیک ہے. یہاں انتظام اللہ تعالیٰ کرتا رہے گا. باقی جنگ کی تباہی سے یہ حضرت مسیح نے جب لکھا ہے جب تباہی ہوگی, یہ نہیں لکھا کہ دنیا ساری تباہ ہو جائے گی, اکثر تباہ ہو جائے گی. اس نے کہا بہت بڑی تباہی آئے گی, بہت سے حصے دنیا کے متاثر ہوں گے. اس سے یہ نہیں مراد کہ ساری دنیا متاثر ہو جائے گی, بہت سے حصے کا الفاظ ہیں آپ کے الفاظ میں پیش گوئی جو کی ہوئی ہے آپ نے. تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ہر ملک میں کچھ حصے بچ بھی جائیں گے, ان کے ذریعے سے رابطے رکھیں گے. اور پھر یہ جو ہوتی ہے ایک تھوڑے محدود وقت کے لیے ہوتی ہے, اس کے بعد دوبارہ کانٹیکٹ شروع ہو جاتے ہیں. جاپان پہ بم گرے تھے 2 شہروں میں, ہیروشیما میں, ناگاساکی میں ایٹم بم گرے تھے نا, وہ لوگ تو ختم ہو گئے, لیکن ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے تھوڑے عرصے میں دوبارہ آپس میں رابطہ کر لیا, ان شہروں کو بھی ری بلڈ کر لیا.
تو یہ عارضی طور پہ کانٹیکٹ ٹوٹتا بھی ہے، تو آپ لوگوں کو آپس میں پلاننگ اس طرح کرنی چاہیے، خدا احمدیہ کو بھی، جماعت کو بھی، کہ کون کون سے ایسے پوائنٹ ہیں ہمارے جو سینسیٹیو ہیں، جہاں جنگوں کی صورت میں خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے، ایسے اسٹریٹجک پوائنٹ جو دشمن کی نظر میں ایسے ہیں جہاں وہ حملہ ضرور کرے اور تباہ کرے، اور ان سے ان قریب علاقوں میں ہم نے کس طرح کانٹیکٹ رکھنا ہے جہاں احمدی رہتے ہیں، تاکہ ان سے ہم رابطہ کر سکیں. تو یہ پلاننگ کرنی چاہیے. باقی مرکز تو ہدایت وہاں مرکز کو دے دے گا، اور وہ مرکز جو ہے وہ جماعتی بھی اور خدام انصار کا بھی، لجنہ کا بھی، وہ اپنے ذریعے سے آگے اپنے لوگوں کو پہنچاتا رہے. تو یہ چیزیں ہیں. باقی رہ گئی کی بات کہ دنیا والوں کو کیا ہم بتائیں. دنیا والوں کو یہ میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ لوگ ابھی بتائیں دنیا کو کہ ایک خدا ہے، اس کی طرف آؤ، اس کی بات مانو، اس کی عبادت کرو، اس کا حق ادا کرو، بندوں کے حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ قوموں کی تباہی صرف مذہب کو ماننا یا نہ ماننے سے نہیں کرتا، اس وقت کرتا ہے جب اخلاقی لحاظ سے بھی بالکل دیوالیہ ہو جاتے ہیں، اتنی کرپشن آ جاتی ہے کہ بالکل ہر لحاظ سے کرپٹ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے. اس لیے ان کو یہی بتاؤ کہ لوگوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں، اور یہ برائیاں جو ہیں دنیا کی، اس سے بے حیائیاں پھیل رہی ہیں، ان سے بھی بچنا ہے ہم نے. اور یہ ہم بتا رہے ہیں آج، اس کے بعد جو جنگ ہوگی اس میں جو تمہاری تباہی ہوگی اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. جرمنی والوں کو تو لوگوں کو خیال ہے اب کہ تباہی آنی ہے اور انہوں نے مرنا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، لیکن جو حکومت ہے وہ مثلا اب اسرائیل کی حمایت میں اتنی حد تک چلی گئی ہے کہ وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ان کے کیا انٹرسٹ ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سننے کو تیار نہیں. تو آپ لوگوں کو پہلے لوگوں کو ہوشیار کر دیں تاکہ جب یہ ہو جائے پھر لوگ آپ کی طرف توجہ کریں، پھر لوگ خدا کی طرف بھی آئیں اور آپ کو تبلیغ کرنے کا موقع بھی ملے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر پڑھائی یا عام زندگی کے دوران کسی مشکل وقت سے گزرنا پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنی قوت ارادی کو مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے مجھے گزارے. عبادت کی طرف زیادہ توجہ کرو، استغفار زیادہ پڑھو، درود پڑھو، تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے گزار دے. اور مرد بنو، ہاں مرد میدان بنو تو بس ٹھیک ہے. ڈر کے بیٹھ گئے تو پھر ختم ہو گئے. ہمت نہیں ہارنی انسان کو، مومن کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. موجودہ مشکلات کے پیش نظر تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک مناسب اور بابرکت ملازمت تلاش کرنے کے لیے بہت سے طلباء یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح بہتر طریقے سے آگے بڑھنا ہے. پیارے آقا سے رہنمائی کی درخواست ہے کہ ہمیں اس مرحلہ میں کس سے نہاد سے اپلیکیشنز دینی چاہیے. سوال یہ ہے کہ جب پڑھائی مکمل کر لیں گے تو اپنے فیلڈ میں اپنے جاب تلاش کرنا ہے. اگر وہ ویسے تو دنیا کی اکانومی اتنی بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا. ابھی تو جرمنی میں بھی تھوڑی بہت جو اکانومی بہتر ہے نا، وہ انڈسٹری تو ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ان کی. جو ان کا آرسنل اور آرمز اور ایمونیشن کا جو کاروبار تھا نا، وہ اسرائیل کو پہلے سے 10 گنا زیادہ بڑھ کے جا رہا ہے. اس کی وجہ سے ان کو پیسے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے تھوڑی سی بہت اکانومی اسٹیبل ہے. اسٹیبل تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے. جب اسرائیل حماس وار ختم ہوتی ہے، یوکرین وار ختم ہوتی ہے، تو پھر ایک دم اکانومی اس کی بالکل بیٹھ جائے گی، اور پھر آپ کو جاب تو ویسے ہی نہیں ملنے. پھر جاب تلاش کرنے کے لیے نئے نئے ذریعے سے لوگ نئے سرے سے جو انویسٹمنٹ کریں گے، کاروبار شروع کریں گے، ان میں جتنی ان کی جاب ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کریں گے. پھر اس میں بہت سارا جو ان کے امپلائیز ہیں، ملازمین ہیں یا پروفیشنل ہیں، وہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے، ان کو کوئی جاب نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کا تو پھر یہی ہے کہ روٹی کھانے کے لیے جو ملتا ہے، مزدوری کرنی پڑے تو مزدوری کرو. یہاں بھی مثلاً اب آتے ہیں لوگ پاکستان سے، کوئی لائر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ہے، تو یہاں آ کے جب تک ان کو جاب نہیں ملتا مزدوری کرتے ہیں. ایک جانتے ہیں وہی ماسٹرز کمپیوٹر سائنس میں کیا ہوا ہے،
وہ میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ میں جی فلاں کنٹریکٹر کے ساتھ مزدوری کر رہا ہوں. ہیں تو وہ لیبر کا کام کرتا ہے کنسٹرکشن کا, حالانکہ ماسٹرز کی ڈگری ہے اس کے پاس. تو جب ایسے حالات ہو جائیں پھر تو روٹی کھانے کے لیے یہ کچھ کرنا پڑے گا, باقی دنیا کی اکانومی جب تک بہتر نہیں ہوتی تو پھر اس طرح ہی گزارا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس لیے تعلیم نہ چھوڑو یہ سوچ کے کہ جی جب آخر میں مزدوری کرنی ہے تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ. یہ سوچ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ بہتر امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ حالات پیدا کرے کہ ایسے حالات نہ ہی آئیں, دعا بھی کرو, اور اگر کبھی مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑے تو پھر میں نے اس کو ہے نا مرد میدان بنو پھر. ٹھیک ہے. ہم طلباء فلسطینیوں کے لیے دعاؤں اور سرکاری اہلکاروں کو خطوط لکھنے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں, اور کیا ہمیں احتجاجوں میں شامل ہونے کی اجازت ہے؟ اگر تو پرامن احتجاج ہے, توڑ پھوڑ نہیں کرنی, اور جو نیشنل پراپرٹی ہے یا حکومت کے پراپرٹیز ہیں, انسٹالیشنز ہیں, ان کو نقصان نہیں پہنچانا, اور ٹائر شائر جلا کے تو ہوا نہیں کرنی, پولیس پہ پتھراؤ نہیں کرنا ہے, پیٹرول بم نہیں پھینکنے, پیٹرول بوٹل نہیں پھینکنی, تو پھر تو ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں احتجاج اس حد تک, تاکہ پتہ لگے کہ اسٹرینگتھ کتنی ہے. یہاں یو کے میں احتجاج ہوتے ہیں, پرامن احتجاج فلسطینیوں کے حق میں ہوتے رہے ہیں, تو احمدی اس میں شامل ہوتے رہے, کوئی حرج نہیں تھا اس میں. ٹھیک ہے, لیکن توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ غلط چیز ہے. باقی رہ گئی کہ دعا کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ بعض چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں جو وہاں ایڈ پہنچا رہی ہیں, ان میں ہیومینٹی فرسٹ بھی ہے, یو کے کی ہیومینٹی فرسٹ بھی ہے جو دے رہی ہے, ان کے ذریعے سے یا اور چیریٹی آرگنائزیشن کے ذریعے سے وہاں ایکسیس جن کی ہے ان کے ذریعے سے خوراک, پانی, کپڑے یہ پہنچانے کی کوشش کرو تاکہ وہ اپنا ننگ ڈھانپ سکیں, بھوک مٹا سکیں. یہ بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے, یہ بھی انسانی ہمدردی کے لیے ضروری ہے. اور ساتھ دعا کہ یہ چیزیں ان کو پہنچ بھی جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے یہ حالات جلدی ختم بھی کر دے. تو جو باقی باتیں میری وہ بھی تو یاد رکھو, صرف دعا تو میں نے کہا تھا کرو, تو باقی یہ بھی تو کہا تھا نا ان کے لیے مالی مدد بھی کرو, ان کو سامان پہنچانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے, جنگ ہم کر نہیں سکتے, یا تو ہونا کوئی مسلمانوں کی کوئی فوج اکٹھی ہو گئی ہے اور 54 ملک مسلمانوں کے انہوں نے اکٹھی کر کے کوئی جنگ کر رہے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, جو مجھے جس ملک میں احمدی رہتے ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کی فوجوں میں بشک جائیں, لیکن وہ تو ہے کوئی نہیں صورتحال. مسلمانوں نے آپ پھوٹ پڑی ہوئی ہے, مسلمان کو قتل کر رہا ہے. ابھی عراق نے سیریا پہ حملہ کر دیا, سوڈان میں سوڈانیوں پہ حملے کر رہے ہیں, ایتھوپیا میں بھی یہ حالات ہیں, اسی طرح پاکستان میں بھی آگے سے لڑ رہے ہیں, ہمارے پہ ظلم ہوتے رہتے ہیں. تو ان حالات میں مسلمانوں نے اکٹھے کہاں ہونا ہے؟ اس لیے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے لیے جو ان کو خوراک اور پانی اور کپڑے پہنچانے کے لیے جو کر سکتے وہ کرو, اور دعا کرو ان کے لیے, اور یہ دعا کرو کہ جنگ جلدی بند ہو جائے, اور یہ دعا کرو کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں تاکہ ان کی ایک اسٹرینگتھ ہو جائے. جنگ نہ بھی لڑے مسلمان, اگر ایک ہو جائیں, ایک ہاتھ ہو جائیں, آج یہ اعلان کر دیں ہم ایک ہیں اور ہم مقابلہ کریں گے ساروں کا, تو کوئی بھی نہیں سامنے آئے گا, سب ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہاں تو ایران کی, بحرین کی, سیریا کی, عراق کی, قطر کی, سعودی عرب کی, انڈونیشیا کی, ملیشیا کی, پاکستان کی, ہر ایک کی تو پھوٹ پڑی ہوئی ہے. اکٹھے کیا ہونا ہے؟ میرا سوال ہے, موجودہ پیش رفت کے مطابق ہم بحیثیت طالب علم جماعت کی بہترین خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے اسٹوڈنٹس میں بتاؤ, جہاں یونیورسٹیوں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں مذہب سے دوری پیدا ہو رہی ہے اور ایتھیزم کی طرف زیادہ لوگ جھکاؤ ہو رہا ہے, خدا تعالیٰ کو بھول رہے ہیں, خدا کے خلاف بلکہ ہو رہے ہیں, اور دنیا داری کی طرف زیادہ جھکایا ہوا ہے, برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں, اخلاقی برائیاں بھی پیدا ہو چکی ہوئی ہیں. ایسی برائیاں جس پہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا وہ برائیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں آج کل. تو لوگوں کو بتاؤ کہ ان سے ہمیں بچنا چاہیے, اور یہی اس وقت کوشش ہے جس سے آپ اپنے اسٹوڈنٹ کمیونٹی اس کو بچا سکتے ہیں برائیوں سے. اس کے لیے کام کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگ آئیں, یا کم از کم برائیوں کو چھوڑ دیں, اور یہی ان کی بچت کا ایک رستہ ہے. ادروائز نہیں تو پھر بچت کا رستہ کوئی نہیں, یا اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے یا پھر جنگیں جونگیں تباہ کر دیتی ہیں. اس لیے ڈراؤ ان کو. ٹھیک ہے. As the Mulaqat concluded, Hazur spoke to the Khuddam and inquired about their studies. یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کتنے ہیں یہاں؟ ماشاء اللہ اکثریت یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی ہے,
تو پی ایچ ڈی کرنے والے کتنے ہیں؟ یو آر دا ون ہو از ڈوئنگ پی ایچ ڈی. واٹ از یور سبجیکٹ؟ I'm studying civil engineering, but I'm still in my bachelor. So what is your research topic? I'm more in the road construction and transport planning. So sphere right now. when after the World War everything will be destroyed, then you will construct the roads. Inshallah. As the mulaqat concluded, the Khuddam had the honor of having photos with Hazur. The following day, a group consisting of 19 Khuddam from Queens, New York, had the blessed opportunity to meet Hazur in Islamabad. Throughout the mulaqat, Hazur gave guidance to the Khuddam individually regarding their personal lives, their studies, and their duties in Majlis Khuddam al-Ahmadiyya. During the mulaqat, all the Khuddam had the opportunity to speak to Hazur. Where are you from? Bronx, New York. You are born American? No, I was born in Ghana, Which part of Ghana? in Takoradi. Takoradi. Yes, sir. You are Fanti. This is also Right. So what do you do there? architecture and engineering. Acha. So your whole family lives there? My parents and my older brother in New York. Are you married? Not yet, sir. Not yet? How old are you? 27. 27? Now at this age you should get married. Geo, sir. I'm in the works, inshallah. Acha. You're trying to find somebody from United States or back home from Ghana? Anywhere is fine with me. You don't have any particular specific choice, huh? No. No, sir. Okay. حضور میں ابھی اسکول میں ہوں، آخری سال ہائی اسکول کا، امریکہ میں آخری سال. گریڈ 12 میں؟ جی حضور. اچھا، پھر کیا کرنا ہے؟ حضور جامعہ جانے کا پلان ہے انشاءاللہ. جامعہ جانے کا پلان ہے؟ جی. دعا کی. تو وہ تو جامعہ والوں کو تو کینیڈین گورنمنٹ نے اس سال ان کا کوٹا ہی کینسل کر دیا. جی حضور، اس لیے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ دعا کی درخواست. اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ جامعہ گھانا میں چلے جاؤ. جی انشاءاللہ تعالیٰ حضور، اگر آپ کہتے ہیں تو چلے جائیں. اچھا، اگر وہاں ملیریا کا مقابلہ کر سکتے ہیں and you are not afraid of mosquitoes or flies or something like that, then it's okay. جی پھر جا سکتے ہو. وہی ہے کہ یہاں یو کے میں بھی اجازت نہیں ہے اینڈ کینیڈین گورنمنٹ نے بھی فارنرس کو بین کر دی ہے. میں نے کہا تو ان سے کوشش کریں کہ امریکن کو کم از کم اکاموڈیٹ کر لیں. جی تو اگر تو ہو گئی اجازت تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. ادروائز 1 سال 2 سال جامعہ کے گھانا پڑھ لینا، اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد، ابھی 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے انہوں نے بین کیا، اس کے بعد پھر مائگریشن لے لینا. جی ٹھیک. During the mulaqat, Hazur spoke to the Mu'tamid Majlis of Queen's Qiyadat about Hazur's expectations of a truly active Qiyadat. اس وقت میں ایکٹیو کنسیڈر کرتا ہوں جب 100% of them are particular in offering their daily prayer, regular in offering their daily prayer. تو اگر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں سارے مسجد میں آ کے then they are active. ایون اگر 3 نمازیں بھی مسجد میں آ کے پڑھ لیتے ہیں then they can be considered as active because جاب کی وجہ سے یا کچھ اور وجہ سے سم ٹائم نہیں آ سکتے. تو 75% لوگوں کو تو مسجد میں آنا چاہیے نا. فجر کی نماز پہ اور عشاء کی نماز پہ تو جا سکتے ہیں. تو فجر کی نماز پہ تو آپ لوگ خود بھی نہیں جاتے تھے، لوگوں نے کیا آنا ہے؟ ہاں، کتنی دور رہتے ہو مسجد سے؟ میں حضور مسجد سے 10 منٹ کے فاصلے سے ہوں، پر ٹریفک کی وجہ سے 10 منٹ واک اور 10 منٹ ڈرائیو. اچھا، تو پھر اپنے گھر والوں کو لے کے جب مسجد چلے جایا کرو نا، تو فجر پہ اٹھا کے. جی انشاءاللہ. اب آج کل زیادہ سخت ہو رہی ہے فجر کیونکہ راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں. جی. تو ہر ایک سے پرسنل کانٹیکٹ ہے قائد صاحب کا یا معتمد صاحب کا؟ جی قائد صاحب فون کرتے رہتے ہیں خدام کو ساروں کو، اور میں بھی جب قائد صاحب کہتے ہیں گھروں میں جا کے ملتے رہا کو ہیلو آئے کرتے رہا کرو نا. جی جی. تو پھر وہ کانٹیکٹ رہے گا ان کا. جی. میرا نام ہے تصیف باجوہ and I'm serving as local ناظم عمومی. تو آپ ڈیوٹی لگاتے ہیں اپنے مسجد میں؟ جی. ریگولر ڈیوٹی ہوتی ہے؟ Every Friday. Only on Fridays? جی. Not on other days? Yeah, اور رمضان میں every night for the 30 nights we had security. یہ تو ٹریگر ہیپی لوگ ہیں وہاں امریکہ میں. جی. ہیں؟ جی. گن ہاتھ میں آ جائے کر دیتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آج فرائیڈے ہے اس لیے جا کے فائر کریں. انہوں نے تو کسی بھی نماز پہ بھی آگے کچھ کر سکتے ہیں. جی. They have to be very much careful. Yes.
بڑے ویجیلنٹ ہو تو ایک ٹیم بنایا نا جو جی ایک دو خدام ہر وقت ہر نماز میں مسجد میں موجود رہا کریں ڈیوٹی کے لیے. السلام علیکم حضور. میرا نام ہے اسد باجوہ. میں ریجنل ناظم عمومی. کرتے کیا ہیں؟ میرے ریسٹورینٹ ہے نیو یارک. اپنا ریسٹورینٹ ہے؟ جی حضور. اچھا چلتا ہے الحمدللہ حضور. کیا بناتے ہو؟ ہم چکن بناتے ہیں. اچھا ایکسپائر ڈیٹ والا چکن لیتے ہیں؟ نہیں حضور, میں نے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی جب ہم کھولے تھے تو الحمدللہ 2 ہو گئے ہیں اور 7 ٹرک ہو گیا. اچھا تو لوگ پسند کرتے ہیں؟ جی حضور الحمدللہ. ماشاء اللہ. چلو پھر کبھی خدام کی بھی دعوت کی ہے وہاں؟ خداموں کی میں نے ابھی رمضان میں جو ان سے ہمارے سارے والنٹیئر تھے ان کی ابھی کی تھی. جی اچھا جی چلو اچھا دعائیں لگ گئیں. الحمدللہ. ایک سوال ہے کہ ایک انسان کو کب پتہ چلتا ہے کہ ایک رشتہ اس کے لیے صحیح ہے یا نہیں صحیح, یا کوئی دعا؟ دیکھو الہام تو اللہ تعالیٰ نے کہنا اتنے بزرگ تو ہو نہیں کہ اللہ میاں الہام کرے کہ جی تم شادی کر لو فلاں سے. جی نہ ہر ایک کو اس طرح بتاتا ہے کہ اللہ میاں کو ویری ریئر کیسز ہوتے ہیں. تو اصل یہی ہے کہ دعا کرو. استخارے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو اس میں آسانی پیدا کر دے, اور اگر نہیں بہتر تو روک ڈال دے. جی تو یہ استخارہ ہوتا ہے, اللہ میاں سے خیر مانگنا. جی تو اللہ کی اگر مرضی ہے تو یہ بہتر ہو جائے, نہیں ہے تو رک جائے. جی اور اگر دل کو تسلی ہو جاتی ہے اس دعا کرنے کے بعد ہیں جی, اور پھر دل یہ کہتا ہے گو اہیڈ, تو پھر کر لو رشتہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. پھر زیادہ سوچو نا. جی پھر خود بھی حق ادا کرنے ہوں گے نا. خود دیکھو اپنی حالت کہ میری اپنی روحانی حالت کیا ہے, جی اور جہاں رشتہ کر رہے ہو اس کی بھی دینی حالت اچھی ہے کہ دین جماعت سے تعلق ہے کہ نہیں. جی صرف یہ نہ دیکھو کہ اس لڑکی میں کیا اچھائیاں ہیں, یہ بھی دیکھ لو کہ میرے اندر کیا اچھائیاں ہیں اور کیا برائیاں ہیں, پھر کرو. جی بالکل. پرفیکشن کی تلاش میں نہ رہو, وہ کسی میں نہیں ہوتی. جی ہر ایک میں کمزوریاں شارٹ کمنگز ہوتی ہیں. تو اس لیے دعا کرو اور تسلی ہو جائے تو کر لو, بس یہی کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. During the mulaqat, a khadim asked Hazur how a person can know if their repentance has been accepted by Allah the Almighty. If you have realized what were your shortcomings, what were your sins, for what purpose you were asking Allah Ta'ala to make you refrain from that, and you have left that one, it means your tawbah has been accepted. If you do not repeat it again, and for that you will continuously say astaghfar. If you repeat it again, that means your tawbah has not been accepted, you still have some shortcomings, and try to remove those. ٹھیک ہے. The best way to get strength against Satan is to continuously say istighfar. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh, and understand the meaning of it, not only that repeat by the mouth. And if Allah Ta'ala has accepted your other prayers and you have completely left all these bad things, that means your tawbah has been accepted. As the mulaqat concluded, the Khuddam were blessed to receive the gift of pens from Hazur, after which they had the opportunity of having a photo with Hazur. آ جاؤ ایک ایک آتے جاؤ میرے پاس. یس کم. مولوی ہو گئے. Those were highlights from mulaqats that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding the expedition of Hamra al-Asad. Hazur, may Allah be his helper, related the condition of the companions after the Battle of Uhud, and how despite their injuries, they were ready to fight again at the call of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. زخمی صحابہ احد کے جنگ میں کاری زخم لگے تھے بعضوں کو, اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری
کا کیا نمونہ دکھایا انہوں نے. اس بارے میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان تھا کہ عشق و وفا کے یہ مخلص جانثار اپنے زخموں کو سنبھالتے ہوئے اپنے اسلحوں کو لیے ہوئے ایک بار پھر نکل پڑے. حضرت اسید بن حضیر کو 9 زخم لگے ہوئے تھے. انہوں نے بھی دوا لگانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اپنے زخموں پر دوائی لگانے کے لیے بھی نہیں رکے اور چل پڑے. بنو سلمہ سے 40 زخمی نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی حالت میں بھی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا اللہم ارحم بنی سلمہ، اے اللہ بنو سلمہ پر رحم فرما. طفیل بن نعمان کو 13 زخم لگے تھے. خراش بن سمہ کو 10 زخم لگے تھے. کعب بن مالک کو 10 سے زائد زخم اور قطبہ بن عامر کو 9 زخم لگے تھے. لیکن اس کے باوجود مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑے اور اپنے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے نہیں ٹھہرے.